الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گزشتہ جمعے بھی میں نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کی تھی. آج بھی انہی کا اور ان کی شہادت کا تذکرہ کروں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام سے پہلے والی زندگی بھی بڑی پاکیزہ، بڑی خوبصورت، بڑی انسانیت کے ساتھ پیار، اخوت اور محبت والی ہے. اسلام لانے کے بعد خلافت ملنے تک بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بڑے تابناک اور روشن ایسے پیارے پہلو ہیں کہ جن کا تذکرہ کر کے ایمان کو جلا بخشتی ہے. اور جب خلافت ملی ہے تو خلافت کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دورانیہ ہے اس میں آخری تھوڑا عرصے کے علاوہ باقی بڑا خوبصورت دور گزرا ہے. بلکہ انہوں نے اپنے اس آخری دور کو بھی اپنی زندگی کی سانسوں تک خوبصورت رکھا. خود کٹ گئے، خود ذبح ہو گئے، خود قربان ہو گئے، لیکن انہوں نے امت مسلمہ کی اپنی زندگی میں لڑائی نہیں چاہی، جھگڑا نہیں چاہا. اپنی زندگی کی سانسوں تک انہوں نے ایثار اور قربانی کی انتہا کر دی. وہ عثمان جن سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے تھے، وہ عثمان جن سے اللہ کا نبی ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، وہ عثمان جنہیں اللہ کا نبی بار بار محبت سے سینے سے لگاتا تھا، اس کی فضیلتیں بیان کرتا تھا، وہ عثمان جن کے نکاح میں اللہ کے نبی نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کو ان کے نکاح میں دیا، وہ عثمان
کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ یہ عثمان جنتی ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ جنازہ لایا گیا، جب کہ آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ ایمان والوں کا جنازہ حضور بڑے شوق سے محبت سے پڑھا کرتے تھے، لیکن اس جنازے کے بارے میں جب حضور کو کہا گیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مرنے والا میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کی حضرت عثمان سے محبت کی نشانی اور دلیل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت ملتی ہے تو حضرت عمر تک مسلمانوں کی حکومت کا جو کی وسعت تھی، جو رقبہ تھا، 22 لاکھ مربع میل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان کی حکومت کے بیچ میں 22 لاکھ مربع میل کو مزید اسلامی سلطنت کو وسعت دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کے اس علاقے کو جہاں پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا 44 لاکھ مربع میل تک وسعت دے دی۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں، حضرت عمر کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں، ان سب کے برابر اکیلے حضرت عثمان کے دور میں اسلامی فتوحات ہوئی ہیں، اور پورے اسلام کی تاریخ میں جس دور خلافت میں سب سے زیادہ اسلام کو وسعت ملی ہے، علاقے فتح ہوئے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی ہیں، لیکن حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، ان کی فتوحات کو ملا کر بھی وہ 44 سے 64 تک پہنچی تھی۔ گویا کہ اسلام کی تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی دور میں بھی علاقے فتح نہیں ہوئے۔ قرآن پاک کے بارے میں خطرہ تھا کہ لوگوں میں اختلافات پڑ جائیں گے اس کی قرات میں پڑھنے کے حوالے سے، تو ایک مذہب پر، ایک قرات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو جمع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور اسلام کے لیے بہت پیارا دور تھا۔ صرف ایک مسئلہ تھا کہ حضرت عثمان غنی اپنی ذات کے حوالے سے اپنے مخالفوں پر تنگی نہیں کرتے تھے، سختی نہیں کرتے تھے، نرم دل تھے، جس کی وجہ سے سازشیوں نے، یہودیوں نے، سبائی ٹولے نے، انتشاریوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور یہ سازش نچلی سطح کی نہیں تھی۔ جب اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا تھا، عرب سے مشرکوں کا صفایا ہو چکا تھا، مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقا، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ جب ان کا خاتمہ کر دیا گیا
اور اسلام کی یہ سرحدیں پھیلتی چلی گئیں تو دنیا کے اندر باقی بچے کھچے مشرک بھی اسلام سے پریشان تھے، یہودی بھی پریشان تھے، عیسائی بھی پریشان تھے، لیکن دنیا میں یہودی اپنی کمینگی کی آپ خود مثال ہیں۔ بے شمار یہودی ایسے تھے جو اندر سے یہودی تھے، بظاہر کلمہ پڑھ کے اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا، وہ منافق تھے، بظاہر کلمہ پڑھا تھا، لیکن یہ چاہتے تھے کہ کسی دور کسی وقت میں موقع ملے تو ہم یہ اسلام کی پھیلتی ہوئی سرحدوں کو روک سکیں، اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روک سکیں۔ یہ اندر ہی اندر لال پیلے ہوتے تھے، ان کے پیٹوں میں مروڑ آتے تھے، یہ کبھی چھپ چھپا کے سازشیں کرتے تھے، کبھی اندر ہی اندر کڑتے تھے۔ پھر یہی ہوا تھا اصل میں کہ یہودی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں کے رنگ میں بظاہر رنگے گئے تھے، اپنا اعتماد انہوں نے لوگوں کے بیچ میں بڑا اچھا بنایا تھا، تلاوتیں کر کے ذکر کر کے صوفی بن کے متقی بن کے، اور پھر جب انہیں موقع ملا پروپیگنڈوں کے ذریعے سے، سازشوں کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، بہتان کے ذریعے سے، انہوں نے پھر اسلام میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پس منظر میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن تھوڑے وقت میں میں کوئی زیادہ تفصیلی بات نہیں کر سکوں گا، لیکن ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ سمجھنے کا ہے کہ مسلمان ہمیشہ پروپیگنڈوں کی ضد میں آ جاتا ہے، سازشوں کے جال میں پھنس جاتا ہے، جبکہ ایک طرف پوری دنیا میں دین اسلام کا طوطی بولتا تھا، پوری دنیا میں دین اسلام کا پرچم بلند تھا، پوری دنیا میں سلطنت اسلام کی سرحدیں پھیلتی چلی جا رہی تھیں، اسلامی فوجوں نے دنیا کی بڑی طاقت کیسر و کسرا اور روم کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہوا تھا، جبکہ اسلامی فوجیں دنیا کے جس خطے، دنیا کے جس علاقے، دنیا کے جس ملک کی طرف رخ کرتی تھیں، دشمن دم دما کے بھاگ جاتا تھا، اسلامی فوجوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت قدم نہیں جما سکتی تھی۔ ایسے میں یہ سازشی، یہ یہودی جنہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑھا تھا، انہوں نے پہلے دور دراز علاقوں میں مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ہٹ کرنا شروع کیا، جھوٹ اور جھوٹے بہتان باندھنے شروع کیے۔ یہ لوگ کبھی یوں کہتے کہ جی یہ خلافت کا حق تو حضور کے خاندان میں سے تھا، حالانکہ ان لوگوں کا حضور کے اہل بیت سے، حضور کے خاندان سے دور دور کا بھی تعلق نہیں تھا، حضور کے خاندان سے، حضور کے اہل بیت سے جو تعلق، جو مودت، جو محبت، جو قربت حضرت ابو بکر کو تھی، حضرت عمر کو تھی، حضرت عثمان کو تھی، اللہ کی قسم دنیا جہان میں اور کسی کو نہیں تھی۔ لیکن یہ انتشاری تھے، کبھی کسی کے کان میں کچھ کہتے، کبھی کسی کہیں جا کے کوئی اس طرح کی باتیں کرتے کہ تاکہ حضرت عثمان کے بارے میں لوگوں کے دل میں خلفشار پیدا کی جائے۔
اعتماد میں کمی پیدا کی جائے. اور وہ جب مسلسل اپنا کام جاری کیے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دشمنوں کے لیے سرحدوں پر تو کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن اپنی ذات کے حوالے سے بڑے نرم تھے. شکایتیں بھی آتی تھیں کہ آپ کے بارے میں فلاں لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو حضرت عثمان کوئی نوٹس نہیں لیتے تھے، ایکشن نہیں لیتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے. جتنے بھی تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات یا بہتان لگائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بہتان بھی وزن نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی وقعت نہیں رکھتا. کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتے ہیں، کبھی کہا جاتا تھا اپنے رشتہ داروں کو یہ ہدیے دیتے ہیں بڑے بڑے. جبکہ حضرت عثمان تو وہ ہیں کہ جب حضور کی مجلس اور محفل میں بیٹھے تھے، جب اللہ کے نبی نے اپنی پسند بتائی تھی، 3 چیزیں پسند کی، حضرت ابو بکر نے اپنی پسند کی 3 چیزیں، حضرت عمر نے اپنی پسند کی 3 چیزیں، حضرت علی نے اپنی پسند کی چیزیں، حضرت جبریل نے آ کے اللہ کی 3 پسند چیزیں اور اپنی 3 پسند کی چیزیں بتائی تھیں. تو اس موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی پسند کی 3 چیزیں بتائی تھی نا، وہ پتہ کون سی تھی؟ کہ اللہ کے نبی، ایک چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنی زندگی میں، میرا دل کرتا ہے میں جسے مفلوق الحال دیکھوں، جس کمزور، جس غریب کو دیکھوں کہ یہ بھوکا ہے، اس کا پیٹ خالی ہے، مجھے خالی پیٹ لوگوں کو بہترین قسم کا پرتکلف کھانا کھلانا بڑا اچھا لگتا ہے. ہائے حضرت عثمان اپنی زندگی پوری، جس طرح پچھلے جمعے بھی میں نے بتایا کہ پورے کا پورا قافلہ ہی اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ بھوکوں کے لیے دسترخوان بچھایا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلا کے خوش ہوا کرتے تھے. وہ مفلوق الحال بھوکے جنہیں سستا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، حضرت عثمان انہیں مہنگے کھانے کھلاتے تھے. حضرت عثمان کہا کرتے تھے مجھے یہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے، میرے دل کی یہ بڑی پسند ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں. اور دوسرا مجھے یہ بڑا پسند ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق میں بیچارے جو لوگ سستا لباس نہیں خرید سکتے، سستا بھی نہیں خرید سکتے، لباس خریدنے کی سکت نہیں ہوتی، تو میرا دل کرتا ہے میں انہیں مہنگے مہنگے کپڑے لے کے دوں، مہنگے مہنگے لباس پہناؤں، کمزوروں کو، غریبوں کو، ننگوں کو قیمتی قیمتی کپڑے پہنانا، یہ حضرت عثمان کی پسند تھی. اور تیسری پسند کیا بتائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا کہ مجھے اللہ کا قرآن پڑھنا بڑا پسند ہے، میرا دل کرتا ہے میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہوں. پھر آئیے دیکھیے کہ یہی عثمان جو اللہ کے نبی کے لاڈلے تھے، جو کبھی کبھی کسی قبر پہ پہنچتے تو روتے، ہچکیاں بن جاتی، آنکھوں سے یوں آنسو رواں ہوتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، بلک بلک کے روتے، تڑپتے. لوگ کہتے عثمان قبر کی بات چھڑ جائے، کسی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی قبر کا تذکرہ کرے کہ قبر کی کوٹری میں ہم جانیں، تو آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، روتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان کہتے مجھے آخرت کی ساری منزلوں سے ڈر لگتا ہے، پل صراط کا منظر بھی بڑا مشکل لگتا ہے، حشر کے میدان میں ٹھہرنا بھی بڑا مشکل ہے، اللہ کے سامنے حساب دینے کا منظر بھی بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن جب مجھے قبر یاد آتی ہے، جب میرے سامنے قبر کی ڈھیری نظر آتی ہے، جب میرے سامنے کوئی قبر کی بات کرتا ہے تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں.
دل تڑپ جاتا ہے. میں سوچتا ہوں پل صراط کے موقع پر میں وہاں پر اکیلا نہیں ہوں گا, وہاں پر اللہ کے اور نبی بھی ہوں گے, وہاں پر اللہ کے اور بندے بھی ہوں گے, اور تو اور میرا محبوب میرا آقا حضرت محمد وہاں پہ موجود ہوگا, حضرت ابو بکر حضرت عمر وہاں پہ موجود ہوں گے. مجھے حوصلہ مل جاتا ہے. حشر کے میدان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے میرے ذہن میں میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی وہاں پہ موجود ہوں گے. مجھے تسلی مل جاتی, حوصلہ ہو جاتا ہے. لیکن جب میں قبر کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے عثمان قبر میں تو اللہ کا نبی بھی نہیں ہوگا, قبر میں تو ابو بکر بھی نہیں ہوں گے, قبر میں تو عمر بھی نہیں ہوگا. عثمان تو قبر میں اکیلے ہوگا, عثمان تو قبر کی بند کوٹری میں تنہا کیا کرے گا. تو میں تڑپ جاتا ہوں, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں کہتا ہوں یا اللہ آخرت کی منزلوں میں سے اس پہلی منزل سے مجھے آسانی سے گزار دینا. آئیے چلتے ہیں. عجیب اور خوبصورت منظر ہے. دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہے. 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. اسلامی فوجیں دشمن کے علاقوں میں دن بدن آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, لیکن سازشیوں نے مختلف انداز میں سازشیں کر کے کہ فلاں علاقے کا گورنر حضرت عثمان نے لگایا وہ ٹھیک نہیں ہے, حضرت عثمان کا فلاں عمل ٹھیک نہیں ہے, حضرت عثمان نے فلاں کو ہدیہ دی ہے وہ غلط کر دی ہے. اس طرح کے پروپیگنڈے کر کر کے اس کے بیچ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے مطالبے ماننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایک خط کا بہانہ بنا کر آخر میں, یہ کئی دنوں سے کئی مہینوں سے یہ سلسلہ جاری تھا, لیکن آخر میں ایک خط کا بہانہ بنایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ مصر کا گورنر ٹھیک نہیں. رپورٹیں ملی, واقعی اس میں کچھ صداقت تھی. مشورہ کیا گیا کہ وہاں پر کس کو گورنر بنایا جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا کے بھیج دیا جائے. حضرت عثمان نے خط لکھ کر محمد بن ابو بکر کو دیا کہ یہ خط لو, وہاں چلے جاؤ. اس پہ لکھا ہوا تھا گورنر کو کہ جب یہ محمد بن ابو بکر آپ کے پاس پہنچے تو معزول ہو, گورنری محمد بن ابو بکر کے حوالے کر دو. محمد بن ابو بکر مدینے سے باہر نکلے اور رات پڑ گئی تو پڑاؤ ڈالا. ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. انہوں نے رات کے وقت ایک حبشی کو دوڑتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا, پیچھے دوڑ کے پکڑا کہ یہ کون ہے اس وقت. پکڑا تو اس سے پوچھا تو کون ہے, تو اس نے کہا میں عثمان کا غلام ہوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تم کدھر جا رہے؟ اس نے پہلے ہیلو حجت کی, تو بعد میں اس نے کہا کہ جی میں وہاں جا رہا ہوں یہ خط لے کے. خط پہ یہ لکھا ہوا تھا اس گورنر کو کہ یہ جب تیرے پاس پہنچے نا محمد بن ابو بکر اس کو قتل کر دو. اور اس خط کے نیچے مہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگی ہوئی تھی. ہوا یہ تھا کہ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے بیچ میں بھی کئی لوگ تھے, ان قریبیوں میں سے کسی نے یہ گھنونا جرم کیا تھا. یہ انہوں نے تلاشی لی اور یہ خط نکل آیا. محمد بن ابو بکر اور اس کے ساتھی واپس آ گئے. اس سے پہلے ہی وہ جو انتشاری لوگ تھے, بلوائی قسم کے لوگ تھے, وہ کئی مہینوں کئی ہفتوں کئی دنوں سے مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو رہے تھے, شور ڈال رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محمد بن ابو بکر اور کئی اور لوگ تھے, وہ گئے کہ جی یہ غلام کس کا؟ حضرت عثمان نے کہا میرا. اس کے پاس سواری جو تھی وہ کس کی؟ حضرت عثمان نے کہا یہ میری ہے. تو آپ نے اس کو بھیجا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا نہیں. حضرت عثمان کا کوئی ایک غلام تھوڑی تھا, بے شمار غلام تھے.
بے شمار سواریاں تھیں، بے شمار نوکر تھے، اللہ نے مال سے نوازا ہوا تھا، خلافت ملنے سے پہلے بھی، خلافت ملنے کے بعد بھی۔ خط دکھایا گیا کہ یہ جی خط کے نیچے جو مہر لگی ہے یہ بھی آپ کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مہر تو میرے والی ہے جو میں لگاتا ہوں وہی لگی ہے۔ لکھائی حضرت عثمان کی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ غلام بھی میرا ہے، سواری بھی میری ہے، لکھائی کے نیچے مہر بھی میری لگی ہوئی ہے، لیکن نہ اس غلام کو میں نے بھیجا ہے، نہ یہ خط لکھا ہے، نہ یہ میرے علم میں ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ آپ نے نہیں لکھا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قسم دی، حلف دیا کہ نہ مجھے علم ہے نہ میں نے یہ لکھا ہے۔ یہ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اعتماد آ گیا، آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں لکھا، لیکن یہ آپ کا رشتہ دار ہے مروان، یہ اس نے لکھا ہوگا، اس کو ہمارے حوالے کر دو، بس بات ختم۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ ابھی مجھے تھوڑا سا موقع دو، مجھے خود تفتیش کرنے دو، میں دیکھتا ہوں کہ کس نے لکھا ہے۔ ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا، میں اس کو آپ کے حوالے کروں گا، آپ قتل کر دو گے اسے، نئی لڑائی چھڑ جائے گی، نیا انتشار شروع ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، اسے ہمارے حوالے کرو۔ یہ بنیاد بنی تھی آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، آخر میں جو انہوں نے جس چیز کو بہت زیادہ اٹھایا تھا اور جس بات پر یہ اڑ گئے تھے، اور انہوں نے پھر پورے دور دراز ملک سے مختلف علاقوں سے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ 150-200 لوگ تھے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ 900 سے لے کے 1000 تک لوگ تھے، اور ان میں محمد بن ابو بکر بھی شامل تھا، بعد میں پھر یہ انہی لوگوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ لیکن عین موقع پر محمد بن ابو بکر کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قتل کے اندر خود بذات خود وہ شریک ہوئے تھے کہ نہیں۔ بہرحال یہ لوگ مدینے کے اندر تقریباً 1000 کے لگ بھگ تھے، انہوں نے مدینے شہر کو یرغمال بنا لیا، کبھی حضرت عثمان کے خلاف نعرے لگاتے، کبھی ہلہ گلہ کرتے، کبھی تلواریں لے کے گلیوں میں گھومنا شروع کر دیتے، کبھی یہ کسی چوک میں تماشا لگا دیتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے اور تقریریں کرنا شروع کر دیتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، یعنی کبھی جلسہ، کبھی جلوس، کبھی کچھ، یہ سلسلہ اسی طرح جاری تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عصا پکڑا کرتے تھے، یہ عصا پکڑ کے کھڑے ہیں کہ وہ انتشاری لوگ مسجد کے اندر منصوبے کے تحت آئے ہوئے ہیں۔ وہ ان میں سے ایک اٹھتا ہے، اے عثمان تو ممبر سے اتر جا، تجھے خطبہ نہیں دینے دیں گے۔ دوسرا اٹھتا ہے، ہاں بالکل ہم نہیں دینے دیں گے۔ تیسرا اٹھتا ہے، وہ بھی اس طرح کی بات کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون سی جگہ ہے، اس کے تقدس کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہو؟ وہ اس کے جواب میں پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پتھر لگتے ہیں، کوئی آگے بڑھتا ہے، حضرت عثمان کے گریبان کو پکڑ کے کھینچتا ہے، اس میں نمازی اٹھ کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت عثمان کے اوپر گرتے ہیں، ان کو بھی مارا جاتا ہے، بے شمار نمازی زخمی ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، اس لیے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بعد میں کچھ محسنوں نے دیکھا حالت خراب تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کو اٹھا کے گھر پہنچایا گیا، سنبھل گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کے گھر حویلی جہاں رہتے تھے اس کے باہر
انہوں نے محاصرہ کر لیا ان بلوائیوں نے، ان انتشار پسندوں نے۔ جب خطبے کے لیے مسجد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، جب ان ظالموں نے آ کر حملہ کیا، گریبان پکڑا، پتھر مارے، تو وہ عصا جو حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا، جس عصا کو پکڑ کر اللہ کے نبی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان خطبہ دیا کرتے تھے، ان ظالموں نے اس عصا کو بھی توڑ دیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں محصور ہو گئے۔ اور اس وجہ سے کہ کہیں حضرت عثمان کو یہ لوگ نقصان نہ پہنچائیں، چند نوجوان صحابہ اکرام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بن کے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر یہ دن بڑے عجیب و غریب تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی بار جید صحابہ اکرام گئے کہ امیر المؤمنین اجازت دیجئے، ہم ان کا کلا کما کر دیتے ہیں، ان سے لڑائی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے تھے میری وجہ سے میرے نبی کا شہر خون سے رنگین ہو جائے، عثمان یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کئی بار گئے لیکن حضرت عثمان نہیں مانے کہ ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ ہاں البتہ ایسا ضرور تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کا لقمہ بھی اندر یہ ظالم نہیں جانے دیتے تھے، پانی بھی اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ اس موقع پر ان دنوں میں کئی بار ایسے ہوا، حضرت عثمان غنی گھر کی بلند جگہ پہ کھڑے ہوتے، ان ظالموں کو بلاتے، پوچھتے ظالموں یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کیا میری جان کے در پہ کیوں ہو؟ مجھے قتل کرنے کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ میرے قتل کرنے کے دعوے کیوں کرتے ہو؟ نہ تو میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں نے زندگی بھر میں کبھی زنا کیا ہے، اور نہ میں نے کبھی کسی کو قتل کیا ہے، اور پانی کا گھونٹ مجھے نہیں دیتے۔ ظالموں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بیر روما تو میں نے خرید کر دیا ہے، مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جانے دیتے؟ یہ تو مسجد کی جگہ خرید کر میں نے دی ہے۔ اوہ ظالموں، کھانے کا لقمہ مجھے نہیں دیتے ہو؟ میں تو غریبوں کو اپنے قافلوں کے قافلے کھانے کے لیے دے دیتا تھا، تم نے میرا ہی کھانا بند کر دیا۔ کئی بار ایسے ہوا جب پیاس نے تڑپایا، پیاس نے ستایا، تو حضرت عثمان آواز دیتے کہ کوئی باہر ہے، طلحہ ہے؟ جواب نہ ملتا۔ ایک دن آواز دے رہے ہیں باہر علی ہے؟ حضرت حسن کو پتا چلا، آواز دی ابو عثمان آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہا علی پیاس سے تڑپ گیا ہوں، علی پانی تو پلاؤ کسی طریقے سے۔ حضرت علی بھاگ کے گئے، مشکیزہ پانی کا بھر کے لائے، تو یہ جو ظالم، ان میں سے کئی حضرت علی کے حواری ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ حضرت علی حضرت عثمان کے لیے پانی کا مشکیزہ بھر کے لا رہے ہیں، انہوں نے تیر مار کے حضرت علی نے جو مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا تھا اس کو پھاڑ دیا اور سارا پانی بکھر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین دروازے کے قریب جا کے تڑپ کے کہتے ہیں امیر المؤمنین یا ہمیں اجازت دیجئے، ہم بھی اپنی تلواریں نیاموں سے نکالیں، ان ظالموں کے ساتھ ہم جنگ کریں، اور نہیں تو پھر عثمان قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں علی کی شکایت نہ لگانا۔ میں تو پانی لا کے کوشش کر رہا ہوں، پھر اپنے سر کی پگڑی اتاری، اس کو پانی میں بھگویا، ان ظالموں سے لڑتے ہوئے، ہاتھ چھڑاتے ہوئے اپنی پگڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پھینکی کہ شاید کوئی نچوڑیں تو پانی نکل آئے، یا حضرت عثمان سمجھ جائیں کہ علی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں وہ عثمان جو لوگوں کو پانی پلاتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، آج کوئی دن ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ 40 دن گزر گئے۔ حضرت علی آئے بڑے پریشانی کے عالم میں کہ حضرت اب تو ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا، جس حالت میں آپ ہیں ہماری بھی بس ہو گئی ہے، کس طرح گزارا کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان باغیوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں
علی اب تو ٹھیک ہو گیا معاملہ، اب نہ پریشان ہوں، اب تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب تو بھوک ختم ہو گئی ہے۔ 2 بار میرے پاس اللہ کے نبی آئے ہیں خواب میں، ایک بار آئے ہیں، توجہ، حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نبی آئے ہیں، میرے آقا نے مجھے سینے سے لگایا، کہا عثمان تجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، میرے سینے اور میرے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا ہے، جب میں نے آنکھ کھولی ہے میری پیاس بجھ گئی تھی، میری بھوک مٹ چکی تھی۔ اور علی تھوڑی دیر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، اوہ آئی، جاگنے اور سونے کی کیفیت تھی، تو آنکھ لگی تو میری خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، عمر آئے ہیں، حضرت ابوبکر ساتھ تھے، اور کہا عثمان بتاؤ ہم تیرے پاس آئے ہیں، 2 آپشن لے کے آئے ہیں، جو سا آپشن آپ کو پسند ہے قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے میرے سامنے 2 آپشن رکھے ہیں کہ عثمان اگر تو ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، ان ظالموں کے لیے بد دعا کر، اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا، یا اپنے ساتھیوں کو ان کے خلاف لڑنے کا حکم دے، اللہ تجھے فتح دے دے گا۔ ایک آپشن یہ ہے، اور عثمان اگر نہیں تو پھر روزہ تو نے رکھا ہوا ہے، پھر آج افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے، ہم تیرے منتظر ہیں، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ علی اب تو میں تیاری کر چکا ہوں، اب تو میں افطاری اللہ کے نبی کے پاس کرنے والا ہوں۔ حضرت علی کی بھی ہچکیاں بن گئیں، گردن جھکائی، واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان اپنی بیوی نائلہ کو کہتے ہیں کہ میں نے تہمند باندھا ہوا ہے، مجھے پاجامہ دے دو، نہیں معلوم کہیں ایسا نہ ہو میرا سطر کھل جائے، دشمن یہ جب حملہ کریں گے سطر نہ کھل جائے۔ پاجامہ پہنا، پانی میسر نہیں تھا، تیمم کیا، اور پھر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع ہو گئے، اور اس انتظار میں تھے کہ اب میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ اب حضرت علی نے حضرت حسن کو بھی کہا اب خیال رکھنا، لیکن دروازے کی وجہ سے نہیں، ایک دوسرا گھر تھا، ان باغیوں نے اس دوسرے گھر کے اندر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پچھلی طرف سے دیواریں پھلانگیں۔ ان دیواریں پھلانگنے والوں میں شروع میں محمد بن ابو بکر بھی تھا، اس نے بھی جا کے حضرت عثمان سے بدتمیزی کی، اونچا بولا، لیکن حضرت عثمان نے کہا وہ یہ چیخ کے بولتا ہے، اگر اس موقع پہ تیرا باپ یہاں پہ ہوتا تو پھر سوچ۔ تو یہ بولتا ہوا گردن جھکا کے واپس نکل آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات کرنے والے تھے کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ سامنے قرآن ہے، کھولا ہوا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، پہلے سپارے کے آخر میں لفظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان الفاظ پر پہنچے ہیں۔ ان میں سے ایک ظالم نے لوہے کی ایک لٹھ، لوہے کا ایک راڈ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ مارا۔ حضرت عثمان غنی کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ مختلف روایتیں، تاریخ مختلف بتاتی ہے کہ کسی نے داڑھی کو بھی کھینچا، کسی نے خنجر بھی مارا، ایک نے برچھا مارنے کی کوشش کی، حضرت نائلہ آگے ہو گئیں تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جب ایک آدمی ان میں سے حضرت عثمان پہ حملہ کر رہا تھا تو حضرت عثمان نے کی بیوی کہنے لگی اللہ کرے تو اندھا ہو جائے، اللہ کرے تیرا ہاتھ شل ہو جائے، اللہ کرے اللہ تیری کبھی بخشش نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت عثمان کے جسم کا خون اور خون کے قطرے قرآن مبین پر پڑھے۔ آج بھی دنیا میں وہ قرآن پاک موجود ہے جس قرآن پاک پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا خون موجود ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور یہ باغی کہہ رہے تھے ہم نے دفن بھی نہیں کرنے دینا۔ 2 دن اور 2 راتیں حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شہر میں دفن نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر چند صحابہ اکرام نے بڑی مشکل سے رات کے اندھیرے میں جنت البقیع کے کونے میں دفن کیا، اور حضرت
عثمان کا جنازہ جا رہا تھا اور یہ ظالم حضرت عثمان کے جنازے پر بھی سنگباری کر رہے تھے۔ آخری بات، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار حج کرنے گیا ہوا تھا تو ایک آدمی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا تھا، اس ایک ہاتھ اس کا بالکل شل تھا، لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہوا تھا، ٹنڈا ہو چکا تھا، آنکھوں سے نبینا تھا، اور دعا عجیب کر رہا تھا کہ یا اللہ مینوں بخش دے، پر مینوں پتہ ہے مینوں تیرے کو امید کوئی نہیں کہ تو مینوں بخشیں گا، یا اللہ تو مینوں بخش دے پر مینوں امید ہے کہ تو مینوں نہیں بخشیں گا۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں میں عجیب بندہ یہ، میں نے جا کے پکڑا ہوئے نبی نے، یہ کیا کر رہا ہے، کہاں پہ کھڑا ہے، کس کے دروازے پہ کھڑا ہے، کس کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے، بات کیا کر رہا ہے کہ بخشش کی دعا بھی مانگ رہا ہے اور ساتھ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، کیوں کر رہا ہے اس طرح کی بات؟ محمد ابن سیرین کہتے ہیں وہ بڈھا مجھے کہتا ہے جو آنکھوں سے نبینا تھا، ہاتھ اس کے شل تھے، کہنے لگا تجھے نہیں پتا میں یہ کیوں کہتا ہوں، میں وہ بد نصیب ہوں، میں وہ بدبخت ہوں کہ جس نے عثمان پہ حملہ کیا تھا، عثمان کی بیوی نائلہ نے مجھے 3 بد دعائیں تھیں کہ اللہ تجھے اندھا کرے، اور میں اندھا ہو چکا ہوں۔ اس نے دوسری بد دعا کی تھی تیرا ہاتھ یہ والا شل ہو جائے، میرا ہاتھ شل ہو چکا ہے، اور مجھے پتہ ہے جس کائنات کے رب نے عثمان کی بیوی کی 2 دعائیں قبول کر لی ہیں، وہ رب تیسری دعا کو کیوں کر کے قبول نہیں کرے گا؟ مجھے پتہ ہے کہ وہ تیسری دعا بھی قبول ہو چکی ہے، یہ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یا اللہ مینوں بخش دے، مینوں پتہ تو مینوں نہیں بخشنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، اور آج کا دن ہے یا قیامت کا دن آ جائے گا، امت مسلمہ کا انتشار ختم نہیں ہوگا۔ تاریخ کا وہ المناک دن تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، اور وہ اتنا ظالمانہ فعل تھا دشمنوں کا، باغیوں کا، کہ اس دن سے لے کے آج تک امت پھر متحد نہیں ہو سکی ہے۔ امت میں پھر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پھر انتشار ہے، پھر خون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد ہو کر اسلام دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔